اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہم شروع کریں گے۔ نساء کے معنی عورتوں کے ہیں اور اس صورت میں عورتوں کے کافی اہم مسائل کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، ان سے، زوجہا، ان کی بیوی کو، مطلب حضرت حوا کو، وبث، اور پھیلائے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً کثیراً، بہت سے مرد، ونساء، اور بہت سی عورتیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم سوال کرتے ہو جس کے نام سے، والارحام، اور رشتوں کے معاملے میں بھی ڈرو اللہ سے، ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، نگہبان۔ وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تم تبدیل کرو الخبیث، ناپاک یا خراب مال کو، بالطیب، پاکیزہ سے، ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، حوباً کبیرہ، بہت ہی بڑا گناہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، کہ یہ کہ نہ تم انصاف رکھ سکو گے، فی الیتامی، یتیم عورتوں سے نکاح کر کے، فانکحوا، پس تم نکاح کرو، ما طاب، جو تمہیں پسند ہو، لکم، تمہارے لیے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، دو دو، وثلاث، اور تین تین، ورباع، اور چار۔ فإن خفتم، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ نہ تم عدل کر سکو گے ان چاروں میں، فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ، یعنی کہ تمہاری لونڈیاں، ذالک، یہ ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، یہ کہ تم ایک طرف کو نہ جھک جاؤ، یعنی کہ ادنا، ذالک ادنا، یہ نہیں ہے قریب، اللہ تعولو، مگر اس کے کہ تم ایک طرف کو جھک جاؤ۔ اس میں بتایا گیا کہ اگر کسی کے زیر کفالت جیسے یتیم بچیاں ہیں، اور وہ یتیم لڑکی سے شادی کرے کوئی، اور اس کو یہ ڈر ہو کہ میں شادی کر کے انصاف نہ کر سکوں گا، یعنی جیسے کہ مہر کم دے دیتے ہیں لوگ بعض اوقات، تو اس سے بہتر ہے کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے اگر انصاف نہ کر سکیں ان کے ساتھ، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے علاوہ کسی بھی دوسری عورتوں سے شادی کر لیں، مطلب 2، 3 اور 4 جیسے بھی کر لیں، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر خوف ہو کہ 2 کر کے یا 3 کر کے یا 4 شادیاں کر کے انصاف نہ رکھ سکو گے، تو پھر ایک ہی شادی کافی ہے، اور ان کی، یا پھر وہ جو لونڈیاں ہوں، مطلب جن کی لونڈیاں ہوں، ان سے وہ ایک طرح سے وہ کر سکتے ہیں یہ نکاح۔ ذالک، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف کو نہ جھک جاؤ، یعنی اگر 4 شادیاں کر کے وہ برابری نہ کر سکے اور ایک طرف زیادہ مائل ہو، تو باقی 3 کی حق تلفی ہوگی، اسی لیے۔ وآتوا النساء، اور دو تم عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نہلتاً، خوشی سے، فإن طبن، پس اگر وہ چھوڑ دیں، لکم، تمہارے لیے، عن شیء منہ، اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں تمہارے لیے اس میں سے کچھ بھی، نفساً، اپنی طرف سے، فکلوہ، پس تم کھاؤ اسے، ہنیئا مریئا، تو تم اسے خوش ہو کر کھاؤ پیو، یعنی اگر عورتیں ان کی عورتوں کے مہر جو ہیں وہ خوشی سے دینا چاہیے، نہ کہ اس کو ایک مصیبت سمجھیں، اور اگر عورتیں اپنی مرضی سے چھوڑ دیں اپنا مہر، کچھ بھی چھوڑ دیں مہر میں سے، تو وہ آپ جو ہیں بغیر کسی ڈر خوف کے کھا سکتے ہیں۔ ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال، التی، ان کے مال، اپنے مال ان کو نہ دو، التی، جو، جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، قائم رکھنے کے لیے، وارزقوہم، تمہارا گزران، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، ان کو پہناؤ، وقولوا، اور ان کو کہو، لہم، قولا معروفا، ان کو کہو اچھی بات، یعنی بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزر کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ، اور ان کو اچھی بات کرو۔ وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا بلغوا النکاح، جب تک وہ بالغ ہو جائیں، فإن، پس اگر، آنستم، تم پاؤ، منہم، ان میں، رشداً، ہدایت، سیدھا پن، فادفعوا، تو لوٹا دو، الیہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، یعنی یتیموں کو جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوئے اور نہ سمجھ ہیں، تب تک ان کے مال کی حفاظت کریں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کو جانچتے رہیں، اور اگر
اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مطلب سمجھدار ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، تو ان کے مال ان کو لوٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اسرافاً فضول خرچی کے ساتھ، وبدارن اور جلدی جلدی، ایکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی یتیموں کا مال اس خوف سے جلدی جلدی ختم نہ کر دیں کہ وہ بڑے ہو جائیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی ہم ان کا مال کھا کے فارغ ہو جائیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو کوئی ہے تم میں سے غنی یعنی مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفُوا، پس ان کو چاہیے کہ وہ بچتے رہیں، یعنی جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ یتیموں کا مال استعمال کرنے سے بچیں۔ وَمَنْ كَانَ، اور اگر ہے کوئی فقیراً، کوئی غریب ہے، وَلْيَأْكُلْ، پس چاہیے کہ کھائے اس کے مال میں سے بھی بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی کہ آدھا، اگر کوئی غریب انسان ہے اور اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو وہ آدھا مال اپنا اور آدھا مال اس یتیم کا ملا کر کھائے۔ فَإِذَا، پس جب تم لوٹا دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا، تو تم گواہ بنا لو، علیہم اس پر، وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا، یعنی جب ان یتیموں کے مال ان کو واپس کرنے لگو تو اس پر ایک گواہ بنا لو۔ للرجالی، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک الوالدانی جو کہ چھوڑ جائیں، ترکل والدین، والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی ہے، نصیب حصہ، مما اس میں سے، ترک الوالدینی جو کہ ورثہ چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس میں سے، کلا چاہے وہ کم ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا وہ زیادہ ہو، نصیب مفروضہ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے دستور کے مطابق، یعنی پہلے پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بچوں کو اور عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف بڑے لڑکوں کو حصہ دیا جاتا تھا، تو یہاں پر لڑکیوں کی بھی عورتوں کی حق تلفی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ مردوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار مقرر کیا جس کے مطابق مردوں اور عورتوں کو بھی، مطلب عورتوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حاضر ہوں، قسمتہ تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو اس میں سے ان کو بھی دو، وقولوا اور کہو، لہم ان کو، قولا معروفا، بات دستور کے مطابق اور نرمی سے بولو یا اچھے طریقے سے بات کرو، یعنی اگر ورثہ تقسیم ہو رہا ہو اور اس وقت جو ہے کوئی مطلب غریب رشتہ دار موجود ہوں یا کوئی ویسے غریب لوگ آ جائیں تو اس وقت ان سے نرمی سے بات کرو، اور اس میں سے بھی مطلب اس ورثے میں سے تھوڑا سا ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دلا دو، یہ نہیں ہے کہ پورا خود جو ہے لینے کے چکر میں ان کو کچھ نہ دیں، یعنی ایک اچھے اخلاق کی بتائی گئی ہے بات کہ اگر کوئی غریب آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یتیم ہے، کوئی ایسے آ جاتا ہے تو اس وراثت میں سے تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈرتے رہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، لو ترکوا کہ اگر وہ چھوڑ جاتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ اولاد، ضعفاً جو کمزور ہوتی، خافوا تو وہ ڈرتے، علیہم ان کے متعلق، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا اور کہو، قولاً سدیدا سیدھی اور جتی تلی بات کیا کرو، یعنی اس میں اگر ہے کہ چاہیے ان لوگوں کو جو وراثت تقسیم کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ایک کمزور اولاد کو چھوڑ جائیں تو جیسے ان کو ایک فکر ہوگی کہ ہم اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اسی طرح وہ دوسروں کا بھی خیال کریں اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال یتامہ یتیموں کے مال، ظلماً ظلم کے ساتھ، نہ حق طریقے سے، انما بے شک، یاکلون وہ بھرتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون سعیرا اور جلد ہی وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں پر صاف وعید بتائی گئی ہے کہ جو یتیم بچوں کا مال ناحق طریقے سے کھائیں گے، ظلم کے ساتھ کھائیں گے، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھریں گے اور جلد ہی ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر بہت سخت وعید ہے، تو اس چیز کا بہت خاص خیال رکھیں کہ یتیموں کے مال کا جو ہے بہت ہی سخت معاملہ ہے، تو اس لیے بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ۔ چلیں اب انشاءاللہ مزید آگے کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔